علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر الآية۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواء تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے بہتر ثابت ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اصل تو تاخرات ہے، تاخرات میں تاخرات کو تلاش کرنا ہے۔ جس کو تاخرات مل گئی، جس کو شب قدر مل گئی، اس کو 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب مل گیا۔ انسان مزاج یہ بنا لیا ہے اپنا کہ وہاں تاخرات ہو رہی وہاں بھاگ گئے، وہاں تاخرات ہو رہی وہاں بھاگ گئے، وہاں سحری کا انتظام وہاں چلے گئے، وہاں افطار کا انتظام وہاں چلے گئے، وہاں تہجد اچھی پڑھائی جاتی وہاں چلے گئے۔ تاخرات اس کا نام نہیں، تاخرات تلاش کرنے کا نام ہے اللہ کے تعالیٰ کے عطا کردہ شب قدر کو۔ آپ کی آہوزاری، آپ کی عبادت، آپ کی لگن، آپ کی جستجو، آپ کا اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے رونا، یہ اعمال آپ کو شب قدر دلانے والے۔ اور جس کو مل گئی کامیاب بندہ، تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معتکفین 10 دن کا جو اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ شب قدر ہی کو تلاش کرتے ہیں۔ اصل مقصد شب قدر ہی تلاش کرنا ہے، گڑگڑانا، آنے والے اعمال کو سدھارنے کی نیت کرنا، جو گزر گئے اعمال اللہ کی نافرمانی میں اس پہ ندامت کرنا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو لگا کے کونے میں بیٹھنا۔ اعتکاف کے معنی چپکا کے بیٹھنا، اتکائیہا ٹیک لگانا نہیں ہے۔ اعتکاف ایک جگہ پہ دنیا سے کٹ کر، دنیا کے دستور سے کٹ کر، دنیا سے لوگوں سے کٹ کر، بیوی بچوں سے کٹ کر، اپنی خواہشات کو مسجد کی چوکھٹ کے باہر رکھ کر اپنے آپ کو لگانا اللہ کی یاد بھی اعتکاف ہے۔ اس لیے بیٹھنا ہے اور اس لیے شب قدر تلاش کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہے، اور اس کے اندر خصوصیات کیا ہے کہ اگر جس کو مل گئی آنے والے 11 مہینے کامیاب گزرے گا اس کے۔ ہم نے جو آج جو شب قدر بعض علماء کرام نے لکھ دیا کتابوں میں کہ 27% ہو سکتا ہے قرائن کے اعتبار سے شب قدر ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ تلاش کرنے کا حصول، یہ نہیں کہ آج شب قدر ہے۔ شب قدر آنے والی آخری تاخرات بھی ہو سکتی ہے، جو پہلے گزر گئی وہ بھی ہو سکتی تھی، جو 23ویں شب ہے وہ بھی ہو سکتی تھی، جو 25ویں شب ہے وہ بھی ہو سکتی تھی۔ تلاش کرنا ہمارے نوجوانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ شب
27ویں شب آنا ہے، تیار ہو کے مسجد میں آنا ہے، کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، تلاش کرنے کی چیز کو ہے کا حکم دینا۔ جس کو مل گئی مل گئی، جس کو مل گئی وہ کامیاب بندہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کیوں حکم دیتے تلاش کرنے کا؟ چھپا دیا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو، اور کہا کہ تلاش کرو میرے بندوں، آؤ جستجو لے کر، آؤ طلب لے کر، آؤ آنسو لے کر، آؤ ایک نرم دل لوٹڑا لے کر میرے پاس آؤ، اپنے گناہوں کی ندامت لے کر آؤ، آؤ پچھلے اعمال پہ معافی لے کر آؤ، آئندہ اعمال کی گارنٹی لے کر آؤ میرے سامنے، توبہ کے آنسو لے کر آؤ، ندامت کے آنسو لے کر آؤ، اپنے آپ کے اندر احساس پیدا کرتے ہوئے آؤ کہ اللہ جو زندگی گزر گئی تیری نافرمانی کے اندر، انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق عمل دے کہ آئندہ آنے والے جو 11 مہینے آئندہ کی جو زندگی ہے وہ میری آپ کے نام پہ گزرے، آپ کے مطابق گزرے، آپ کے نبی کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ یہ عزم لے کر آ میرے بندے مسجد میں۔ یہ مزاج ہے۔ ایک بندہ عرب کا ہی بندہ تھا، ایک بندہ جو کفر کی دلدل میں پڑا ہوا تھا، وہ 60 سال کی عمر میں اسلام لے کر آیا۔ اسلام لے کر آنے کے بعد 5-6 سال کے بعد اس کے احباب میں ایک دینی حلقہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دوست نے کہا کہ بھائی آپ کی عمر کتنی؟ کسی نے بتایا 70 سال ہے، کسی نے بتایا 80 سال ہے۔ اب یہ بندہ جو کنورٹ ہوا تھا، مسلمان ہوا تھا، نو مسلم جو بندہ تھا، اس کو پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی؟ اس کی عمر تھی 67۔ اس کی عمر تھی 67۔ اس نے بتایا کہ میری عمر 60 سال ہے، صرف 7 ایئرس۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو مذاق کے موڈ میں ہیں۔ مذاق ہم نہیں کر رہے، ہم ہر ایک سے اپنی عمر بتا رہے ہیں کہ عمر کا کتنا حصہ ان کا گزر گیا ہے۔ تو کہا کہ میں صحیح بتا رہا ہوں، میری عمر 60 سال ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ کہا کہ میں ایمان کی دولت مل کر مجھے 60 سال ہوا، جو میں ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں وہی میری اصل زندگی ہے۔ جو پچھلی زندگی جو گزر گئی تھی بیکار لفاظی میں، نافرمانیوں میں، یہ گزر گئی تھی، وہ زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ اس زندگی کا اعتبار ہے، اس زندگی کو گننا ہے، اس زندگی میں شکر منانا ہے جو میری یہ 60 سالہ زندگی جو اللہ نے مجھے توفیق دی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر مل گئی نہیں، اپنے آپ کو ڈالنا اللہ کے سامنے، اپنے اعمال کو ڈالنا اللہ کے سامنے۔ آپ کے بارے میں قرآن نے، اس سے پہلے بھی میں نے خطبے میں بیان میں کہا کہ قرآن نے صاف اعلان کیا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ میرے بندو دین میں پورے آ جاؤ۔ رمضان آیا، رمضانی مسلمان بن گئے، رمضان چلا گیا، منمانی زندگی کے اوپر آ گئے۔ رمضان آیا، مسلمان بنے، رمضان آیا، نمازیں پڑھ لی، رمضان آیا، قرآن ہاتھ میں آیا، رمضان آیا، تراویح آئی، رمضان آیا، نمازوں کی پابندی ہوئی، رمضان آیا، اپنے آپ کو اذکار میں، ادعیہ میں، استغفار میں، درود شریف میں لگایا۔ جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھا اسلام میں داخل ہو گیا، رمضان کا چاند ختم، عید کا چاند دیکھا، اپنے آپ کو غفلتوں میں پھر ڈال کے مزے لینے لگا۔ اللہ یہ زندگی اللہ نہیں چاہتا، اس زندگی کا مطالبہ اللہ نہیں کرتا۔ اللہ اس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے جو زندگی ہم رمضان میں گزار رہے ہیں۔ جیسے نوجوان ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، مائیں ہماری، بہنیں ہماری، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا نیند میں سے اٹھ گئے تو کہا کہ کیا ظہر ہوگی، کیا اثر ہوگی؟ مغرب کی اذان ہوئی تو فکریں، جو تفکرات اس کے ذہن پہ سوار، اس کے دل میں کرب کہ رمضان میں نیکیاں کرنا، رمضان میں غفلتیں نہیں برتنا، یہ اس کا جو جذبہ ہے اللہ چاہتا ہے یہ جذبے، یہ اطاعتیں، یہ فرمانبرداریاں بقیہ سال کے 11 مہینے بتا، تب جا کے مانوں گا تو اللہ کے نبی کا سچا پکا امتی، تب جا کے مانوں گا کہ تو میرے نام میں تیرا دل دھڑکنے والا ہے، تب جا کے میں اعلان کروں گا ہاں یہ وہ بندہ ہے جو میرے نام پہ زندگی گزار رہا ہے۔ حشر کے میدان میں بہت سارے بندے آئیں گے، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ وہ پہاڑ کی نیکیوں کے برابر آئیں گے۔ زندگیاں غفلتوں میں گزری ہوگی، جہنم گئے تک بنیں گے۔ اپنے آپ کو
اختیار کرنا. آپ تاریخ پڑھیں, آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کوئی بادشاہ جنگ پہ جائے یا کوئی بادشاہ سفر کے اوپر جائے تو کیا کرنا ہے. اس کا 1 مہینے کے سفر کے لیے 6 مہینے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں. 6 مہینے پہلے اس کے گھوڑوں کو کھلا پلا کے تیار کیا جاتا ہے کہ حضرت سفر پہ نکلنے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت بہلول ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے. معاملہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول ہارون رشید کی مجلس میں گئے. خاص میٹنگ چل رہی اور بہلول کو مکمل اجازت تھی کہ وہ ان کی مجلس میں بغیر اجازت کے آ جا سکتے تھے. اللہ والی شخصیت تھی, دور کے رشتے دار میں بھی لگتے تھے. تو ایک مرتبہ خاص میٹنگ چل رہی ہے تو بہلول اچانک دروازہ کھول کے اندر آ گئے. بادشاہ کو ناگوار گزرا. ہارون رشید اپنے وقت کا بادشاہ, 3 بر اعظموں کا بادشاہ, ناگوار گزرا. اس نے حضرت بہلول کو کچھ نہیں کہا. اس نے کہا کہ بہلول کیا بے وقوفانہ حرکت ہے, کیا نادانی والا عمل آپ نے کیا ہے. کہا کہ میں بیوقوف. کہا کہ تم سے بڑا بیوقوف تو کوئی نظر نہیں آتا مجھے. تم سے بڑا بیوقوف کوئی نظر آ جائے. اپنے ہاتھ میں عصا تھا ہارون کے, وہ اپنے جذبے کے اندر اٹھا کے ان کو دے دیا. کہا کہ بہلول اپنی زندگی میں تم سے بڑا بیوقوف اگر مل جائے نا اس کو یہ میری لاٹھی دے دینا. میں سمجھتا ہوں اس ایسی نادانی والی حرکت, ایسے بیوقوف والی حرکت تم نے کر دی, ایسے کوئی کر نہیں سکتا. بہلول تھے, ان کا نام ہی ہے دانا بہلول. مسکرا کے نکل گئے مجلس سے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے حضرت. سال گزرے, خیر خیریت لیتے رہے, سال زندگی گزرتی رہی. اچانک اطلاع ملی بہلول کو کہ ہارون رشید کی طبیعت بڑی ناساز ہے, آخری سفر کی تیاری ہے. اب بہلول گئے, جا کے سامنے بیٹھے. کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ کہا کہ طبیعت ناساز ہے بہلول. اور کیا حال ہے؟ کہا کہ دعا فرمائے بہلول, آخرت کا سفر ہے میرا, تیاری نہیں ہے میرے پاس, میرے لیے دعا کرو گے نا. تو بہلول نے کہا کہ حضرت سفر سے واپسی کب ہے؟ کہا کہ آخرت کے سفر سے کوئی واپس بھی آیا؟ کہا کہ حضرت تیاری نہیں ہے بہلول. تو مسکرا کے بہلول نے کہا کہ حضرت آپ کی 1 مہینے کے سفر کے لیے 3 4 مہینے پہلے تیاریاں ہوتی تھی. نئے کپڑے, گھوڑ سائز آتے, ان کو تیار کرتے, نئی زینیں ڈالی جاتی, اور 1 مہینے کے بعد واپسی ہوتی تھی. 3 مہینے پہلے تیاری, 1 مہینے کے سفر کے لیے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ آخرت کا سفر ہے, واپسی کا ارادہ نہیں ہے اور تیاری بھی نہیں ہے. اپنے بغل سے وہی چھڑی نکالی جو ہارون نے دی تھی. کہا کہ آپ نے کہا تھا نا حضرت کہ مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی مل جائے تو اس کو دے دینا. یہ پکڑی ہے اپنی چھڑی کہ پورے روئے زمین پہ آپ سے بڑا بیوقوف مجھے نظر نہیں آ کہ جو آخرت کے سفر میں بھی ہو اور اس کے پاس تیاری کا کوئی سامان موجود ہو. تو میرے دوستو, اللہ ایک موقع اس لیے دے رہا ہے کہ میرے بندے پلٹ کیا جا. رمضان دیا, پلٹ کیا, ایک عمل کو 100 سے ضرب کر کے دے دیا. ایک کھجور کھلائے گا 100 کھجور کھلانے کے برابر, ایک نفل پڑے گا 100 نفل کے برابر, ایک اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے گا کسی کو ہدیہ 100 کے برابر لکھیں گے. اللہ اعمال بڑھا دیے, کیوں؟ ہمارے اندر جڑپ بڑھانے کے لیے, جذبے بڑھانے کے لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. ہم اس کے بعد بھی اگر ہم نادانی کے اندر زندگی گزاریں, اس کے بعد بھی اگر ہم شب قدر تلاش نہ کریں, اس کے بعد بھی اگر ہم رمضان میں ہماری زندگی یوں ہی گزر جائے تو نادان کون ہوا, بیوقوف کون ہوا؟ ہم نے کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکا کہ کتنے رمضان آ کر چلے گئے, میری پراپرٹی میں اضافہ, جائیداد میں اضافہ, زمین میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, ان کے اسٹیٹس میں اضافہ,
لیکن کبھی ہم نے تصور کیا کہ ہماری زندگی کے اعمال میں اضافہ ہوا کیا؟ کبھی ہم نے تصور کیا کہ میری اگر فرائض ہوتے تھے نوافل میں کتنی ہو گئی؟ اکابرین علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کو فرائض سے ہٹ کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء سے ہٹ کے سنتوں سے ہٹ کے اگر کسی کا دل نفل نمازوں میں لگ گیا تو سمجھ جاؤ اللہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ یا فرائض نہیں ہوتے، یہ سنتیں نہیں ہوتی، اب کہاں اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبادت الاعداء عن الطریق وهو اضعف من الایمان، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ کمزور ایمان کی اندر شمار کیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان اس لیول کا بھی نہیں، ہم نے کبھی اپنے ایمان کی تجدید کی، کبھی ہم نے اپنے دلوں کو جلا بخشی، کبھی ہم نے قرآن کے ذکر سے اس کو روشنی ڈالی۔ ایک ہوتی ہے جسم کی غذا، شوگر پیشنٹ سے پوچھیں کہ ناشتہ اگر 8 بجے نہ ملے تو ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، گولی کھا کر بیٹھ گئے، ناشتہ اگر 10 منٹ میں ان کے سامنے نہ آئے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ نوجوان بچہ ہے 9 بجے ناشتہ کرنے کا عادی ہے، 11 بجے تک اس کو ناشتہ نہیں ملا، پیٹ پھٹا جا رہا ہے، سامنے روٹیاں آئی گرم گرم کھا لیا آسودہ ہو گیا۔ یہ ہے جسم کی غذا، اس سے آپ کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، آنکھوں میں بینائی برقرار رہتی ہے، بولنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے، چلنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے، ہاتھ ہلانے کی قوت برقرار رہتی ہے۔ جسم کی غذا ایک ہے روح کی غذا۔ آج ہم نے ہماری روحوں کو سب کے واس کر دیا، روحوں کو ہم نے کوما میں ڈال کے چھوڑ دیا کہ ان کی غذا نہیں پہنچاتے ہم، نہ ذکر زندگی کے اندر، نہ نمازیں زندگی کے اندر، نہ اللہ کے نبی پہ درود زندگی کے اندر۔ آپ خود اپنے اندر انالائز کریں، مشاہدہ کریں زندگی کا۔ وہ نوجوان، وہ حضرات جو صرف رمضان میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جا کے آئینے کے سامنے ٹھہر جائیں اور اپنے چہرے کو دیکھیں، خود دل گواہی دے گا کہ نمازوں کی رمضان میں پابندی کی وجہ سے 1 مہینہ پابندی کی وجہ سے چہرے پہ رونقیں کیسی، روح کی غذا ملی، روح کو تازگی ملی، ذکر آیا، قرآن آیا، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، ہاتھ میں قرآن پڑھے، زبان پہ لگام دی، جھوٹ نہیں بولا، تانا نہیں دیا، گالی نہیں دی، دھوکہ نہیں دیا، نقصان ہوا تو برداشت کر لیا کہ رمضان یہی تو دین تھا، یہی تو شریعت تھی کہ نہیں رمضان ہے جھوٹ نہیں، جھوٹ سال کے 12 مہینے حرام۔ الکذب ینقص الرزق، نبی نے کہا جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ آج ہمارا کیا بن گیا کہ جھوٹ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم نے رزق کا تصور یہ کر لیا کہ گاڑیاں آ جائے، بنگلے آ جائے، ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہوں، ہم بھی اچھے اسٹیٹس پہ رہے، رزق کا تصور ہم نے یہ کر لیا۔ رزق وہ ہے جو آپ کے دل کو اطمینان میں ہو۔ جا کر دیکھو بڑے بڑے مالداروں، بڑے بڑے مالداروں، مفتی صاحب 4 5 نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، کھاتی ہوں۔ مفتی صاحب آفٹر دیٹ آلسو آئی کانٹ گو ٹو بیڈ، نیند نہیں آتی، اس کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ 4 گولیاں کمرے میں ٹہلتے رہتا ہوں، بزنس ہے، تجارت ہے، کہاں ڈوب گیا، کہاں ابھر گیا، ایک فکر ہے، نیند نہیں آتی۔ وہی اللہ والوں کو دیکھو، ان اللہ کے ان بندوں کو دیکھو جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ قناعت کرتے، اپنے آپ پہ صبر کرتے اور کہتے ہیں اللہ آپ نے دیا ہے، شکایت نہیں، اس پہ قناعت۔ ان کی زندگیاں دیکھو، علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے، مشاہدے سے لکھا ہے کہ ان کا سر تکیے پہ لگنے سے پہلے نیند آ جاتی ہے، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اخبار بچھا کر۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ اس کا تصور یہ نہیں ہے کہ حرام کمانا اسٹیٹس بڑھ گیا، حشر کے میدان میں کھڑا کھوٹا اللہ اللہ کر کے بتا دے گا۔ ان کے اعمال قبول نہیں، ان کے سجدے قبول نہیں، ان کی تراویح قبول نہیں۔ مزاج بناؤ، روح کی غذا ڈالو، ان تمام چیزوں کو نکال کے پھینکو باہر۔
یہ چیزوں کو پھینکو کہ جھوٹ کو نکالو زندگی سے, سود کو نکالو زندگی سے, جس کے بغیر چارہ نہیں. ایک صاحب نے مجھے فون کیا رمضان میں کہ مفتی صاحب میرے پاس 14 لاکھ روپے آئے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ بینک میں رکھ کے ہر مہینہ اس کا سود کھاؤں, دوسری ذریعہ آمدنی میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ چھوٹی کرانہ کی دکان کھول لے, پیسے اٹھا کے رکھ لے. مزاج کہاں ہمارے اعمال بنے گئے, کہاں ہماری زندگی میں عافیت ہو گیا, کہاں ہمارے روزے قبول ہو گیا. مزاج بناؤ میرے دوستو, اس رمضان میں نیتیں کر لو. 4 نوالے کم کھائیں گے لیکن اپنی اولاد کو حلال دیں. 4 نوالے ہم کم کمائیں گے لیکن اپنی اولاد کے اندر زندگی, اچھی زندگی دیں گے اور دین کی زندگی دیں گے, شریعت کی زندگی دیں گے. آج اولاد دیندار گھروں کی اولاد بغاوت پہ آ گئی, بازاری بچوں کے صحبت میں رہ کر, اور جن کی مقدر میں اگر حرام آ گیا تو ان کی اولادوں کا کیا کہنا. تو اس رمضان کے اندر نیتیں کرو, ایسی نیتیں نہیں کہ آخری روزے سے پہلے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. ہماری دعائیں ایسی ہو گئی. باتیں کرو, مناجات کرو اللہ سے, اللہ کے سامنے ہر معاملہ ڈالو. صحابہ ڈالتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے تھے, اپنے ٹھوکر لگ کے گرنے کو بھی پیش کرتے تھے. چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ چپل کی پٹی ٹوٹ گئی, اللہ پیسے تھوڑے ہیں, اللہ انتظام کرتے. اللہ یہ باتیں جن کو عادت ہو جائے اللہ سے بات کرنے کی, پھر اللہ معاملے سدھار کے چھوڑ دیتا ہے. ہمارا مزاج نہیں بنانا, ہماری نگاہیں اسباب پہ روکی ہوئی ہے, ہماری نگاہیں مسبب الاسباب پہ نہیں ہے. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق کا ہے, رزاق کا خیال ہے. خیال اس کا ہے کہ میں کیسے کماؤں, دھوکہ دوں, چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں, سود کھاؤں, حرام کھاؤں, جھوٹ بولوں. خیال اس کا ہے کہ کیسے آئے, بس آئے. رزاق کا خیال نہیں کہ ارے دینے والا بیٹھا ہوا ہے اوپر, مجھے بھوکا مارے گا. تو اس رمضان کے اندر اپنی روزی حلال کے, حلال روزی کے لیے دعائیں کرو. اللہ کے سامنے بیٹھ کے آوازاری کرو, خوب باتیں کرو, خوب اس کی لذتیں, اس کی چاشنیاں, اس کا درد جب اللہ کے سامنے آپ دل کھول کے رکھ دیں گے, اللہ کی قسم اس کے بعد پھر آپ کے دلوں کا سکون کوئی لا نہیں سکتی. نہ کوئی پارک میں, نہ کوئی فیس بک پہ, نہ کوئی انسٹا پہ, نہ کوئی اسنیپ چیٹ پہ آپ کو سکون نہیں مل سکتا جو سکون اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھنے میں, جو سکون جو باتیں اللہ کے سامنے رکھنے سے ملتا ہے, اللہ کے سامنے پیش کرنے سے ملتا ہے. ہم نے سیکھی نہیں نا شریعت, ہم نے وہ شریعت سیکھی جو ہمارے فائدے کے مطابق. آپ تمام کو معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے کہ ہم وہی مسئلہ علماء اکرام سے پوچھتے ہیں جس کے اندر ہمارا فائدہ ہو. وہ مسئلہ کبھی نہیں پوچھتے جو کھرا اور کھوٹا ہو, جو آپ کی مخالفت پہ جاتا ہو, جو آپ کے خلاف جاتا ہو. تو یہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں. 5 روزے اب بڑی مشکل سے باقی رہ گئے ہیں, اپنے آپ کو پیش کریں, روئے اللہ کے سامنے. اللہ آپ نے رمضان دیا تھا, اتنی نعمتوں کی بارش دی تھی, اتنی عافیت کی زندگی دی تھی. اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں, اللہ معاف کر دے, مجھے اچھی روزیاں نصیب فرما, پاک روزیاں نصیب فرما. اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا, اللہ کی ذات پہ توکل رکھنے والا, اللہ کی ذات پہ اپنے آپ کو پیش کر دینے والا, اللہ نے تاریخ گواہی, اللہ آج تک کسی کو ضائع نہیں کرا, ضائع نہیں چھوڑا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ مہمان آ کے بیٹھ گئے. خادمہ آ کے کان میں کہنے لگی, حضرت اما جان پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, 1 روٹی گھر میں ہے, وہ بھی آپ کے لیے ہے. مہمان آئے تھے, ان کے لیے کیا پکانا ہے, کچھ بھی تو ہے نہیں. کہا کہ کیا ہے گھر میں, 1 روٹی, وہ بھی آپ کے لیے. کہا کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو. کہا کہ اماں وہ بھی برتن خالی. کہا کہ دے دے.
ایک روٹی دے دے وہ بھی اللہ کے راستے، یقین دے دیا۔ رابعہ بصریہ مہمانوں سے مسکراتے بات کر رہی ہیں، معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کہ کون ہے؟ دیکھو ماں۔ باندھی بھاگی، جا کر دیکھا تو ایک شخص ہے کپڑے کے اندر کچھ گرم گرم روٹیاں لے کر آیا۔ کہا کہ رابعہ سے ملنا ہے۔ جو رابعہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ رابعہ کو بلا۔ کہا کہ مصروف مہمانوں میں دے دے۔ کہا کہ نہیں، رابعہ سے بات ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئی، کہا کہ میرے مالک نے آپ کا خیال آتے ہی 9 روٹیاں آپ کے نام کر دی ہیں، یہ گرم گرم روٹیاں ہیں۔ کہا کتنی؟ کہا کہ 9 ہے۔ میری نہیں ہے، کسی اور کی غلط ایڈریس پہ آ گیا تھا۔ کہا کہ رابعہ تیرا نام لیا، رابعہ بصریہ کے گھر پہ جانا، یہ روٹیاں دے کیا۔ پھر پوچھا رابعہ نے کتنی ہے؟ کہا کہ 9 ہے۔ کہا کہ نہیں، میری ہوگی تو 10 ہوگی، 9 نہیں ہوگی۔ ایک دم شرمندگی سے وہ شخص کہنے لگا کہ رابعہ معاف کرنا، راستے میں بھوک لگ گئی تھی تو ایک روٹی میں نے کھا لی، بھیجا تو میرے مالک نے 10 دے کر تجھے، لیکن 9 لے کر آیا ہوں، میں اپنے عیب کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ کہا کہ ہاں اب میری 9 روٹی۔ تو اس شخص نے سوال کیا، کہا کہ رابعہ یہ تو بتا کہ تو کس یقین سے کہہ رہی تھی کہ میری ہوگی تو 10 ہوگی، 9 نہیں ہوگی؟ تو رابعہ بصریہ نے قرآن پڑھا۔ قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ کہا کہ قرآن کا تذکرہ روٹیوں کا تذکرہ قرآن نے، وہ بھی اس موقع کا۔ کہا کہ کاش قرآن پڑھتا تو اچھا ہوتا۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کے راستے میں ایک دیتا ہے اللہ 10 کر کے لوٹاتا ہے۔ میں نے ایک روٹی دی اللہ کے راستے میں، 10 چاہیے تھے مجھے۔ یقین اللہ کی ذات پہ ہو، توکل اللہ کی ذات پہ ہو کہ دینے والی ذات، چھیننے والی ذات، کھلانے والی ذات، مارنے والی ذات، بیماری دینے والی ذات، ہر کوئی ذات اللہ کی ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا اور طرف دل کے اندر ہوگی تو اللہ عاجز والے معاملے کرے گا، اور وہ یقین وہ طرف صرف رمضان نظر آتی امت کے اندر۔ یقین دلوں سے، آنکھوں سے آنسو نکلے، درد ہو، کیفیت ہو، بے قراری ہو، بے چینی ہو، پھر اللہ دے، اللہ نہ دے، پھر ایسا ہو نہیں سکتا۔ تاریخ گواہ ہے نہیں کہ تم نے بے چین بھی بتائی، بے قراری بھی بتائی، آنسو بھی بتائے، اور دل نکال کے اللہ کو بتا بھی دیا۔ عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص ہلاک پکڑ کے کعبے کا رو رہا، کیا یقین، اللہ ہمیں ایسے یقین نصیب فرمائے۔ رو رہا تھا، اللہ میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے، میری اونٹ بھی بھوکی، میری بکریاں بھی بھوکی، اللہ حالات خراب ہے، اللہ رزق انتظام کر دے۔ تو ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی دعا سن لی تھی، کہا کہ یہ لے درہم و دینار، کہا کہ چل تجھ سے مانگنا ہوتا تو یہاں کیوں، مجھے اللہ سے بات کرنا ہے، مناجات اللہ سے کرنا سیکھو، دل کی کیفیت بیان کرنا سیکھو۔ حجاج بن یوسف ثقفی کتنا بڑا ظالم معلوم ہے نا، اس کے 2 واقعات آتے ہیں شریعت تاریخ میں، 2 واقعات کہ اتنا تاریخ کبھی اچھے نام سے یاد نہیں کرتی، اور تھا بھی بڑا کمینہ، تہجد گزار تھا، تہجد میں 3 پارے پڑھنے والا، 10 پارے پڑھنے والا، لیکن ظالم تھا۔ اللہ کو سب پسند، ظالم ظلم پسند نہیں تھا، اس لیے شرک کو ظلم سے تشبیہ دیتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کرنے والا اللہ کو پسند نہیں، ظالم سے اللہ کو نفرت۔ ظالم تھا لیکن اس کا یقین جو تھا اللہ کی ذات پہ۔ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، ایک شخص نابینا، آنکھ اچھے تھے، جیسا آج بھی دور میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ڈراپ وغیرہ غلط چلے گی، آنکھ بینائی چلے گی اس کی، تو ایسا شخص جس کی بینائی تھی پھر بینائی چلے گئی، ایسا شخص کعبے کے سامنے بیٹھا ہاتھ پھیلا کے اللہ میری آنکھیں دے دے، اللہ میری آنکھیں دے دے، اللہ میری آنکھیں دے دے دعا کرو۔ کیفیت نہیں، دل کی بے قراری نہیں، آنسو نہیں، تڑپ نہیں، اضطرار نہیں۔ حجاج بن یوسف کے 3 چکر حجاج بن یوسف سن رہا تھا، بس ایسی بے قراری کی بات ہوا ہے، اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے۔
حجاج بن یوسف آیا اور اس کا بڑا دبدبا تھا، بڑا ڈرتے تھے لوگ اس کے ظلم سے. آیا اور کان میں کہا کہ میرا نام حجاج بن یوسف ہے. 3 چکر ہو گئے میرے کعبے کے اور 4 چکر باقی ہے. 7ویں چکر پہ اگر تجھے آنکھ نہیں آئی حرم کے باہر نکل گا گردن ماروں گا، سیدھا گردن. اب معاملہ جان پہ آیا، آنکھ جان. اب جو نکلی کیفیت اللہ آنکھ دے کے جو کیفیت دل کی تڑپ جذبہ آنسو نکلنا شروع ہو گئے، کیفیت بیان کرنا شروع کر دی. 7ویں چکر پہ آنکھ آتی تھی. امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ قرار اللہ کو پسند ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ کیا اللہ سے باتیں کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اللہ دے 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 دے. جذبہ ہو اندر سے کیفیت بیان. میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے کونے میں بیٹھ کے کبھی اللہ سے باتیں کی ایسی؟ کبھی اللہ کو اپنا درد بیان کیا، روز کے معاملات بیان کیے، دکان بند کی، تجارت بند کی، آفس سے آئے تو ہم نے حساب لگایا کہ آج میں نے کتنا پروجیکٹ ختم کر لیا، آج میرا کتنا کاروبار، دینے والوں کو کتنے دیے، لینے والوں سے کتنے لیے، پورا اپنے حساب لگا کے شٹر ڈال کے آ گئے. یہ کیفیات اللہ کے سامنے بیان کر دیا کرو. 5 منٹ دے دو اللہ، دل کی دنیا بدل جائے گی، سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. آپ صرف یہ معاملہ تھوڑے بہت رمضان میں نوجوانوں میں نظر آتے. صرف رمضان گیا، کہاں کا مسلمان، کدھر کا مسلمان، کہاں کا عبد الرحمان، کہاں کا عبد الروف، نہیں معلوم، مسلمان نہیں ہے. تابدار پھر شروع، قرآن چلے گئی، وہ اپلیکیشن ہی ڈیلیٹ کر دیا جس میں قرآن ڈاؤن لوڈ تھا کہ میموری فل ہو رہی تھی. یہ مزاج امت کے نوجوانوں کا ہے. اللہ کا واسطہ تم کو اپنے آپ کو مستعد کرو. حالات جو دنیا کے بدل رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، وہ ایسا سیلاب امت کے اوپر آتا ہے. ویسے حالات بدترین سے بدترین حالات امت کے سامنے آ رہے ہیں. بات ڈرانے کی نہیں ہے، بات سنبھالنے کی، بات سنبھالنے کی. اپنی آنے والی نسل کو سنبھالنا ہے ایمان کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے. دیکھتے نہیں امت کے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں. اب آپ کے ملک کے اوپر بھی حالات آنے والے ہیں. نوجوان بس یہی جملہ ہے، ایسا ہو رہی، کیا ہوتا کہ ایسا ہوتا کہ ایسا کر رہے زرینا، ماں بہن کی گالیاں، حکومت کی کارندوں کو. عمل زندگی میں نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے. تدبیر کرو، تدبیر. اللہ سوچنے والے پہ، اللہ سمجھنے والے پہ، اللہ حرکت کرنے والے پہ اس کی زندگی کے اندر اللہ برکت دے دیتا ہے، اس کا ذہن کھولتا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندوں نشانیاں پکڑو میری. عقل مندوں کہا اللہ نے، اولی الابصار کہا. دیکھ رہے ہو حالات خراب ہے، دیکھ رہے ہو اولاد کو نماز کو نہیں اٹھاتے. حالات خراب ہے، دیکھ رہے ہو اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے. حالات خراب ہے، دیکھ رہے ہو اپنی بیویوں سے قرآن کا نہیں کہتے. حالات خراب ہے، دیکھ رہے ہو گھروں میں ان کے ناچ نہیں نکالتے. دیکھ لو آپ ابھی بھی رمضان میں ایسی دعوتیں ہو رہی ہیں شادیوں اور ولیموں کی جس کی اللہ ہی حفاظت کرے. چھوٹی بچی اگر فلسطین کی، غزہ کی اتنی سی بچی اگر آ کے سوال کرے، کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی جواب نہیں. ہم کیا کر سکتے؟ دعا کر سکتے، ان کے لیے نوافل پڑھ کے آہوزاری کر سکتے، تاکہ حشر کے میدان میں ہم بری ذمہ تو ہو جائیں کہ اللہ ہم دور تھے ان سے، ہم نے دعائیں کی تھی ان کے لیے. رمضان کا مہینہ تھا، آہوزاری کی، خوب دعائیں کی اللہ ان کے لیے. ماں بہنوں کے لیے دعائیں کی، ماں کے مجاہدین کے لیے دعائیں کی، ماں شہداء کے لیے دعائیں کی. کچھ نہیں ہے. آج کل کے نوجوان کو خود کے لیے دعا مانگنے کا وقت نہیں. حال ہی میں شاید پیپر میں یا فیس بکوں کے اوپر ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ سٹی ڈائمنڈ کے سامنے حلیم کے لیے اتنی لڑائی ہوئی ہے.
ہنگامہ برپا ہو گیا، روڈ جام ہو گئی، پولیس والے آ گئے. تم ہو نصارا تو تمدن میں ولود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. جس نبی نے جو صحابہ نے ایک کھجور کھا کے جنگیں لڑی تھی، جس نبی نے ایک کھجور کھا کے امت کے لیے دعائیں مانگی تھی، عافیت سے مل جاتی ٹھیک تھا، لڑنے کی کیا ضرورت تھی، مارا پیٹی کی کیا ضرورت تھی. آپ جا کر دیکھ لیں کیسے آباد ہے. شیطان بھی دیکھ کے شرماتا ہوگا، شیطان بھی دیکھ کے کہتا ہوگا کہ اتنا میں نے نہیں بھٹکایا تھا اس کو، یہ تو میرے سے بھی آگے نکل گیا. شیطان بھی بری ذمہ ہوتا ہوگا حشر کے میدان میں، اللہ جتنا بھٹکانا تھا میں نے بھٹکا دیا، آگے اس کا کام تھا، یہ اتنا آگے گیا کہ مجھے بھی شرمندہ کر کے چھوڑ دیا. یہ مزاج. اور نوجوانوں سے کہتا ہوں میں، جو حضرات، جو نوجوان خاص کر یہ ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں، اس میسیجوں کو وائرل کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک تہجد میں اتنے رکعت پڑھ لو، یہ قضائے عمری کے برابر ہے، اتنے رکعت پڑھ لو، تمام زندگی کی جو قضا نماز ہے وہ ادا ہو جائے. الفاظیاں ہیں، یہ ذہن کا فطور ہے آپ کا. وہ حضرات پھر کیا، ان کا کیا قصور ہے جو اللہ کے سامنے آ کے ہر فرض نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی رمضان کے انتظار میں رہتے، آخر آخرت آتی 2 رکعت تہجد پڑھ لیتے، جو ذکر ہے وہ پڑھ لیتے، عمر قضائے عمری ادا ہو جاتی، زندگی بھر کی نمازیں سر سے اتر جاتی. بچو ہی ایسے میسیجوں سے بچو، اور ایسے میسیجوں سے بھی بچو کہ مجھے ایک آیا میسیج جو 10 لوگوں کو سینڈ کرے گا، اللہ اس کو مدینے میں جگہ دے گا، اللہ اس کو زیارت نبی کرائے گا. اب دھڑ 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 جتنے گروپ ہے اس میں میسیج آ رہے. یہ دین سے دوری کا نتیجہ، قرآن سے دوری کا نتیجہ، نبی کی زندگی سے دوری کا نتیجہ. یہ جب میسیج ایسا آیا تو کسی عالم سے پوچھتے ہیں، کسی عالم سے ہم رائے لیتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب کیا میسیج صحیح ہے؟ نہیں. جلدی کریں، وقت جانے نہ دیں، 10 لوگوں کو سینڈ کریں. اب آیا یقین، میسیج پہ یقین آ گیا، قرآن پہ یقین نہیں رہا. ایسے رمضان میں ایسے میسیجز وہ لوگ بھیجتے ہیں جو ریلز بنا کے 11 مہینے تھک گئے. اب ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ بس خالی بیٹھے تھے، کیا ریل بنائے، اب اسنیپ چیٹ پہ کیا ڈالیں، اب ڈال رہے ہیں ایسے ویڈیوز ڈال رہے ہیں، لفاظی کر رہے ہیں. یاد رکھو، اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں تو بچو، احتیاط کرو. اور رمضان کے میسیجز بنا کے اس کے اندر ہنسی مذاق کا ڈال رہے ہیں. شرم کرو نوجوان، کون سا مہینہ ہے، کون سی راتیں چل رہی ہیں. اب الوداع جمعہ گزشتہ گزرا، تمام نوجوان بچے وقت کے ٹاپ کے اللہ والے بن گئے تھے، ٹاپ کے اللہ والے بن گئے تھے. الوداع رمضان، الوداع رمضان، الوداع رمضان، ایسا لگ رہا کہ وہ روتے روتے مر گیا تھا. فون پہ دکھانے کی چیزیں، یہ کوئی رکھنے کی چیزیں تھی. الوداع رمضان کی عبادت تو کیے نہیں، نمازیں تو پڑھے نہیں، قرآن تو پڑھا نہیں. کتنے قرآن ختم ہوئے نوجوانوں کو؟ قرآن کتنی دفعہ کھول کے پڑھا ہاتھ میں؟ یاد رکھ لو، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بہت کام کرنا ہے دین کا ہم کو. یہ کہاں اسنیپ چیٹ، یہ فیس بک، انسٹاگرام میں لگے ہم. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بلغوا الشاہد والغائب. یہ احادیث ہے، سند کے اعتبار سے صحیح حدیث کہ میری امت جو بات تم تک ایک آیت بھی ہو، تم کو معلوم ہو، آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو، تم آگے پہنچا دو. صحابہ نے وہ لاج رکھی اللہ کے نبی کے اس حدیث کی. شاید کہنا پڑا کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے. ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے جہاں تک گھوڑا گیا بحر ظلمات میں لے کر چلے گئے صحابہ. اس کے بعد پھر پیٹ پہ ٹھہر کے گھوڑے کے اور کہا کہ اللہ تیرے نبی کے پیغام کو ہم
نے یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ تیری ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں آگے ہمیں معلوم ہوتا کہ کوئی جاندار آدمی ہے وہاں تک جاتے تیرے نبی کا پیغام پہنچاتے, آپ کا دین پہنچا کے واپس آتے. اللہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آگے سوائے سمندر کی لہروں کے کچھ اور نہیں دکھ رہا. اللہ کو حشر کے میدان میں نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, نبی کے سامنے گواہ بن جانا کہ تیرے نبی کے دین کو ہم نے یہاں تک پہنچایا. بلغ الشاہد والغائب. آج باپ تجارت بتاتا ہے اپنی اولاد کو, دین نہیں بتاتا. آج باپ سکے گننا بتاتا ہے اپنی اولاد کو, نوٹ گننا بتاتا ہے اپنی اولاد کو, سوشل اسٹڈیز پڑھانا بتاتا ہے اپنی اولاد کو, لیکن دین نہیں بتاتا. بلغ الشاہد والغائب کا سب سے پہلے حقدار گھر کا ہمارا. ہماری بیویوں کو دعائے قنوت نہیں آتا, ہماری بیویوں کو, ہمارے گھر کی بچیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن سکھانا نہیں آتا. لیکن جہیز کی لسٹ میں سب سے پہلے قرآن, بچی کے ہاتھ میں قرآن دے کر بٹھایا, بیٹا پڑھ. باپ نے نہیں سکھایا, ماں نے نہیں سکھایا, بھائی نے نہیں سکھایا. رمضان پہ رمضان گزر گئے, دسترخوان بھر گئے, لیکن دل اللہ کی محبت میں نہیں بھرا ہمارا, دل نبی کی محبت میں نہیں لبریز ہوا ہمارا. یہ کیفیت لے کے کیا جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ یہ بتاؤ اپنی اولاد کو آنے والے وقت میں ہماری اولادیں اگر دہریے نکل گئی, ہمارا جنازہ تو اٹھ جائے گا لیکن ہماری کفن ہٹنے سے پہلے اللہ کوڑے برسائے گا. کس کیفیت میں چھوڑ کے آئے اولاد کو؟ 10th پاس ہو گیا, یہ دے دوں گا, وہ دے دوں گا, وہ وعدے, یہ وعدے. کبھی تم نے کہا کہ دیکھا 10th پاس ہوتے ہی تم نے قرآن سنانا ہے یہاں بیٹھ کر میرے سامنے؟ ہم نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ ہم نے بچے کو پکڑ کے پوچھا کہ ابو کہاں ہے, آپ نے کہا کہ سو رہے. فجر کی نماز ہو, زہر کی نماز ہو, عصر کی نماز ہو, رمضان کے دنوں میں اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو, اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہو. اللہ کی قسم ایک گھٹ پانی کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر اللہ سوال کر لیا تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنی نسلوں کو دین سکھاؤ, اپنی نسلوں کو قرآن سکھاؤ, اپنی نسلوں کو نبی کی زندگی بتاؤ, اپنی نسلوں کو, اپنی بچیوں کو اما عائشہ کی کہانیاں سناؤ. ہماری بچیاں ناچنے والی بن رہی ہیں, ہماری بچیاں تھرکنے والی بن رہی ہیں, ہماری بچیاں بغیر اوڑھنی کے ناچنے والی بن رہی ہیں. ہم جا جا کر مشنری اسکولز میں اپنی بچیوں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کہہ کے چھوڑ رہے اچھا پڑھے گی, اچھے رشتے آئیں گے. بے دین ہو رہی ہے ہماری اولاد, ہماری نسل بے دین ہو رہی ہے. ایک نسل ہم نے بے دین کر کے چھوڑ دیا. نوجوان نسل کو نہیں معلوم دین کیا ہے. اس لیے جو غیر جو حملہ کرتا ہے نا, غیر جتنے بھی جو آج کے جو فتنے لینے آ رہے ہیں, شکیل بن حنیف کے نام سے ہو, فیاض بن یاسین کے نام سے ہو, جتنے بھی جو اہل قرآن کے نام سے ہو, جتنے بھی آ رہے ہیں فرقے, نئے نئے فتنے جو آ رہے ہیں, ہمارے بچے اس کا شکار. کیوں؟ ہم نے دین نہیں دیا, ہم نے قرآن نہیں بتایا, بٹھا کے نہیں بتایا اما عائشہ کیسی تھی, بٹھا کے نہیں بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی, اور ہماری اولاد نکل گئی فتنے باز. اگر ہم بتاتے, اگر ہم سکھاتے, اس کے بعد بھی باباؤں کے چکر نکل گئے, اس کے بعد علماء کے پاس آئے, ارے مفتی صاحب یہ معاملہ, یہ معاملہ. دین نہیں سکھانے کا نتیجہ ہے. میں نے گزشتہ بھی ایک قصہ بتایا تھا آپ کو کہ علاقے کا نام نہیں بتاتا ہوں, وہاں کے علاقے دور دوسرا ضلع ہے, وہاں کے علاقے سے ایک صاحب نے فون کیا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کے پاس لنگر ہاؤس میں ملاقات کرنے آ رہا ہوں. کہا کہ کیا وہاں علماء نہیں ہیں, مفتیاں نہیں؟ کہا کہ ہے, لیکن ان کے سامنے مسئلہ بیان کرنے پہ پورے علاقے میں میری بے عزتی ہوگی. کہا کہ آ جائیں, کسی نے آپ کا ہی نمبر دیا, آ رہا ہوں. آئے سامنے. کس حد تک امت مسلمہ پہنچی ہوئی آگے نکل گئی, کس لیول پہ اللہ کے نبی کو, اللہ کو ناراض کر رہے. آئے سامنے بیٹھے, ڈگری تھرڈ ایئر کا بیٹا ہے اور باپ بیٹھا ہوا ہے سامنے. کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب کیا بتاؤں, گراؤنڈ فلور پہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوں. چھوٹا بھائی, اس کی بیوی, اوپر میں میری بیوی بچی. پھر آخر سے زندگی گزر رہی تھی, لیکن میرے بھائی کو, چھوٹے بھائی کو اولاد نہیں.
پھر ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ کرائے، ان کا بھی کرائے، ان کا بھی کرائے، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ پھر اصل معاملہ خرابی میرے بھائی کے اندر تھی، جو بھی میڈیکل رپورٹ کے اعتبار سے تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میری بھاوج نے، چھوٹے بھائی کی اہلیہ نے میرے بھائی کو بلیک میل کیا۔ کہا کہ وہ بھی سافٹ ویئر انجینئر ہے، بھاوج بھی سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میرے بھاوج نے میرے بھائی کو بلیک میل یہ کیا کہ میں اگر آپ کے تعلق سے آپ کے بارے میں یہ بیان کر دوں آپ کے خاندان میں کہ آپ انفٹ ہیں، آپ کے اندر خرابی ہے، تو آپ کی اتنی بڑی بےعزتی ہو۔ تو کہا کہ پھر کیا کیا تھا؟ جیسے تیسے میرے بھائی کو منوایا، ڈرا کے، دھمکا کے، رو کے، جس انداز میں عورت کا ہتھیار ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے یہ کہا، اس بات میں آمادہ کر لیا کہ میرے اس کالج کے دور میں میرا ایک عاشق ہوا کرتا تھا، میں اس کو بلا لوں گی اپنے گھر پہ کیونکہ ہمیں اولاد ہونا ہے۔ اور میرا بھائی راضی ہو گیا۔ میرا بھائی ڈرائنگ روم میں ہے اور وہ عاشق، میری بھاوج اپنے عاشق کے ساتھ بیڈ روم میں۔ اللہ نے بیٹی بھی دے دی۔ ہم پردے میں، معاملہ ہمارے سامنے نہیں آیا، ہم شکر گزار بن گئے کہ چلو اللہ نے بیٹی دے دی، بیٹی دے دی، خوش ہو گئے۔ میں اپنی بھتیجی کو دیتا، کسی اور کی اولاد کو وہ میرے تباہ میں پتا چلا، خوش ہو گئی۔ اس لیول پہ امت آ گئی، اس لیول پہ دین نہیں دینے کا نتیجہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معاملہ کیا ہوا؟ آپ میرے پاس کیوں آئے؟ کہا کہ مفتی صاحب اس لیے آپ کے پاس آیا کہ میری بھاوج چاہتی ہے کہ اس کو اور ایک اولاد ہو جو بیٹی کی شکل میں ہو۔ پھر تو اس نے اپنے میرے بھائی کو پھر منایا، کہا کہ بیٹی تو ہو گئی، اب بارش ہونا چاہیے بیٹا، میں اپنے عاشق کو پھر بلاؤں۔ وہ تو اس کی منڈی تو وکیل میں تھی، پتا کیا نہ کرتا، راضی ہو گیا ہوں۔ اب اس نے اپنے عاشق کو فون کیا تو عاشق نے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا، میرے بیوی بچے ہیں، یہ معاملہ میں نے اگر زیادہ بولے تو میں آؤں گا اور کیس فائل کروں گا اور ڈی این اے ٹیسٹ کراؤں گا، تیری جتنی پراپرٹی پوری ہڑپ کر لوں گا۔ اس نے دھمکایا ہوگا۔ اب بچی خاموش ہو گئی۔ اب میری بھاوج کو چاہیے تھا بیٹا، اولاد چاہیے تھی، اور ایک اور میرا جو بچہ ڈگری کر رہا ہے سیکنڈ ایئر میں جو ہے، اس بچے کو میرا بچہ جانا آنا تھا۔ اب بھاوج چاچی بلا رہی ہے، اپنے پاس بٹھا رہی ہے اور منا کے میں تمہیں پڑھاؤں گی، یہ کروں گی، میرے بیٹے کو اس گندے عمل کا عمل کر رہی ہے۔ امت کی حالت اس وقت اس لیول پہ آ گئی، کس خیال میں سو گئے ہم؟ دین نہیں دینے کا نتیجہ سمجھ لیا۔ دین بتا کے اپنی اولاد کو، شریعت بتا کے ہم نے بے پردہ چھوڑ دیا ہماری بچیوں کو، بے پردہ چھوڑ دیا ہماری عورتوں کو۔ بلاڈ مینڈیٹ نتیجہ دیکھ لیا ہم نے، سامنے نتیجہ۔ اب میرا بیٹا، میں نے تھوڑا بہت دین دیا ہوا تھا اپنے بچے کو، میرا بیٹا کھانپ گیا اور آیا، میرے بیٹے کو تیل لگا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے دیواریں کھلا رہی ہے۔ اب میرا بیٹا سندر چاچی ہے، عم الرجل سنو ابی، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، لہذا چاچی ہے، ماں درجہ ہے، کھلا رہی ہے، لیکن اپنے آہستہ اظہار کر رہی تھی۔ چاچی دوڑ کے آیا میرا بیٹا، میرے سامنے اس کا اظہار کر دیا۔ میں کانپ گیا، میں نے اپنے بھائی کو بلایا، تمام تفصیلات لی، لپٹ کے رویا، کہا کہ جو پہلی بیٹی ہے نا وہ بھی مجھ سے نہیں ہے، وہ اس کے عاشق سے۔ امت کا جنازہ نکالا ہم نے، امت کی کیفیت اس لیول پہ آ گئے۔ سمجھ گئے کس لیول پہ امت جا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی لائن میں فارم لے کے ٹھہر رہے ہم، لائن میں بے پردگی کی جگہوں پہ ہماری بچوں کو ایڈمیشن دلانے کے لیے لائن میں ٹھہرے، لائن میں جاؤ تقریباً پی ایس او کے اندر دیکھو کتنی ہماری بیٹیاں خیروں کے ساتھ نکل گئی، اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے، کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت دعا فرماتے میری بیٹی کے لیے۔ کیوں؟ کہا کہ میری بیٹی تہجد میں دعا کر رہی ہے، اللہ مجھے نبی سے نکاح کرا۔ امت کا جنازہ ہم نے نکالا، جس
جس گھر کی مائیں، جس گھر کی عورتیں، جس گھر کی بیٹیوں کے عادات اتوار اس لیول پہ چلے جائیں، اب اچھی نسل کی امید کہاں کی جا سکتی؟ اب اچھی نسل کی آبیاری کی امید کس سے کریں ہم؟ امت کو مجدد آپ دینا ہے، امت کو عبد القادر جیلانی آپ دینا ہے، امت کو علماء آپ کو دینا ہے، امت کو مفتیاں آپ کو دینا ہے، ممبر کے لیے حفاظ آپ کو دینا ہے۔ جب ہماری ایسی حرکتیں ہو جائیں، ہم نے جنازہ نکالا اگر خیر تو دیکھ رہے ہیں، خیر پھر کے مسکرائیں گے، ہمارا یہ عمل کے لیے اچھا ہے، تو اللہ کا واسطہ تم کو اپنی اولاد کو دین دو، اپنی اولاد کو شریعت دو، اپنی اولاد کو بتاؤ اما عائشہ کیا تھی، میری فاطمہ کی پاک دامنی کیا تھی، میری فاطمہ کی زندگی کس انداز میں تھی، اما عائشہ کی پاک دامنی بتاؤ۔ اولاد کے سامنے اگر ہسٹری کا ایک سبق پڑھو، اولاد فر پڑھ دے گا۔ اولاد کے سامنے قرآن کی آیت پڑھو، گنگا بچہ بن کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، گونگی بچی بن کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے، بیٹا کیا ہے یہ؟ نہیں معلوم۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ نہیں معلوم۔ سورہ فاتحہ ترجمہ نہیں معلوم۔ کیا دین دیا تھا ہمارے اکابرین نے؟ بادشاہ نے، اپنے ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کو لگایا، کہا کہ حضرت میرے بچے کو ذرا پڑھائیں آ کر۔ وہ استاد آ کے پڑھا رہے روز۔ ایک مرتبہ بیٹا سبق سنا رہا ہے، ہارون رشید کا بیٹا سبق سنا رہا ہے، استاد سبق سن رہے، ایک مقام پہ آئے، استاد نے اٹھ کے دیکھا اپنے بیٹے کو، گردن اٹھا کے دیکھا، شاگرد سمجھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس شاگرد پھر لوٹ آیا، استاد نے پھر اس مقام پہ آیا تو اس آیت پہ آئے تو منڈی اٹھا کے دیکھی، شاگرد پھر سمجھا کہ غلطی ہو گئی۔ تیسری مرتبہ جب یہ معاملہ ہوا، شاگرد آگے بڑھ گیا، نہ استاد سے کچھ کہا، نہ استاد نے شاگرد سے کچھ کہا۔ جب استاد چلے گئے، قرآن کی سمجھ یوں دو اپنی اولاد کو کہ قدم قدم پہ میرا محبوب کیا کرتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کیا کہتا ہے۔ ابا کے پاس گیا، کہا کہ ابا جان آپ نے استاد سے کچھ وعدہ کیا ہے؟ کہا کہ کیوں، کیا بات؟ انہوں نے پوچھا ہے تم سے کچھ؟ کہا کہ نہیں، آپ نے کچھ وعدہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے یاد تو نہیں ہے، کیا بات؟ کہا کہ قرآن میں آج سبق سنا رہا تھا، قرآن کی اس آیت پہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جو کر نہیں سکتے۔ اس آیت پہ جب میں پڑھ رہا تھا یہ آیت، میرے استاد مجھے بار بار دیکھ رہے تھے، میں سمجھا آپ نے کچھ وعدہ کیا اور بھول گئے۔ ایک دم آیا ہارون رشید کو یاد، کہا کہ ہاں میں نے آپ کے استاد سے وظیفہ مقرر کرنے کے لیے کہا تھا، ان کی تنخواہ مقرر کرنے کے لیے 2 مہینے ہو گئے میں تنخواہ مقرر نہیں کی، شاید اس لیے آپ کو اس آیت میں دیکھ رہے تھے۔ اے ایمان والو ایسی باتیں کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے۔ ترجمے پہ آیا بیٹا، آپ کو جا کے بتا دیا، یوں بناؤ اپنی اولاد کو کہ پکڑے، جان چھوڑ آئے تو باپ بیوی کو، باپ بیٹی کو پکڑے، شوہر بیوی کو پکڑ کے شریعت کے اعتبار سے غلط۔ قرآن تو اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بیوی کہے شوہر کو، شوہر کہے بیوی کو، دونوں نہیں سمجھے، اولاد بتائے ان کو کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا۔ مزاج بنانا ضروری ہے اولاد کا۔ دنیا کی کتابیں سامنے بتا دی اولاد نے، کتنے کانفیڈنس بتا دی، کتنے فلاں بتا دی، کتنے ہیروز بتا دی، کس کی فلم ہٹ بتا دی، کتنے ہیروز بتا دی، کتنے صحابہ خلفائے راشدین کتنے نہیں معلوم، اللہ کے نبی کتنے ازواج مطہرات نہیں معلوم، اللہ کے نبی کے دریا کی طرف دنیا کی طرف کیا نام تھا نہیں معلوم، نبوت کب ملی نہیں معلوم، بیٹی بنی کہاں نہیں معلوم، غزوہ بدر میں کتنے صحابہ تھے اور کتنے کفار تھے نہیں معلوم۔ اس جگہ پہ آ کے خاموش، جسے معلوم کرنا تھا، جس سے لگاؤ ہونا تھا، جس سے جو زندگی کا اصل تھا اس کو ہم نے فرو کرنا۔ ایسا نہ کرے، اپنی اولاد کو سمجھائیں بٹھا کر۔ مصروفیت اتنی ہے مفتی صاحب کہ میں
بیان نہیں کر سکتا. صبح کا جاتا ہوں, شام میں آتا ہوں, اولاد سو کے میں نہیں بیان کر سکتا. اپنی اولاد کو وقت دو. نہیں دو گے, جس وقت آپ کے ہاتھ میں رشہ داری ہوگا نا, جب اولاد آپ کو وقت نہیں دے گی, جب معلوم ہوگا کس کے لیے کمایا تھا, کس کے لیے محنتیں کی تھی, کس کے لیے جگہ تھا, کس کے لیے دھوپ برداشت کی تھی, کس کے لیے بارشوں میں گھوما تھا, کس کے لیے سردی میں تھر تھر کانپ کے آیا تھا, جب معلوم ہوگا. جب صرف بدوائیں دیتے رہ جاؤ اولاد کو, کوئی کام کے نہیں, کوئی کام نہیں. لہذا اپنے آپ کو ابھی تیار کرو اپنے بچوں کو. چھوٹے چھوٹے بچوں میں کیوں لاکھوں پر ہے, جدھر موڑو گے ادھر مڑ جائے, جدھر موڑو گے ادھر مڑ جائے. اتنی خوشی ہوتی ہے جب چھوٹے بچوں کے اندر دینی شعور دیکھتا ہوں, دینی مزاج دیکھتا ہوں. جو اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں, زندگی کے اندر بھی دینی مزاج ہے. میرے مدرسے کے اندر جہاں میں مفتی کورس کرتا تھا, وہاں جلسہ ہوا, ٹاپ لیول کے ہارٹ سرجن آئے ہوئے تھے, بیٹھے بیان کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے, تمام بچوں کو معلوم ہے, اعلان کیا انہوں نے کہ سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری کس نے کی تھی. آپ لوگوں کو دنیا کے بارے میں نہیں معلوم, میں بتاتا ہوں. جب اتنا کہا انہوں نے تو ایک 8 سال کے بچہ اٹھ گیا, کہا کہ میرے کو معلوم. کس نے کی تھی؟ کہا کہ جبرائیل نے کی تھی, محمد عربی کی تھی. 2 بار کی تھی, 1 بار نہیں. اٹھ گیا جگہ سے ڈاکٹر. 5,000 روپے ووٹ ہے, 2004 کی بات کر رہا ہوں, 3 کے بعد اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. مجھے نہیں معلوم تھا, تو نے میری سب آنکھیں کھول دی. اپنی اولاد کو بتاؤ, دینی شعور پیدا کرو. دنیا کی سرٹیفکیٹ ہے, ماں ہے تو پھینکو سرٹیفکیٹ, گھر پہ لا کے دے گا تمہارے. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے. حیدرآباد کے ڈاکٹر نہیں تھے, ان کی میڈیکل تھی, ڈاکٹر بن گئے. کیسے بنے؟ چائنا گئے, MBBS کی سرٹیفکیٹ لائے 40 سال 25 سال, بیٹھ گئے کرسی پہ. میں مسکرایا, کہا کہ دین تو ایسے نہیں آتا, دین کے لیے رگڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. دین کے لیے پیار کی طرح احد بولنا پڑتا ہے, دین کی طرح اپنے آپ کو جھگانا پڑتا ہے, دین کی طرح اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے. دین ایسے نہیں آتا, سند خریدنے سے دین نہیں آتا. کوئی مفتی نہیں بن جاتا, کوئی عالم نہیں بن جاتا. مزاج بناؤ, دنیا آ جائے گی. دین کو سیکھنا پڑتا ہے. صحابہ کرام بیٹھ کے سیکھے دین, ایک لفظ کو سیکھے, گڑگڑا کے سیکھے, تڑپ کے سیکھے. اللہ کے نبی بتائیے مجھے دین بتائیے. دنیا تو سیکھی, دین بھی سیکھا, اور آخرت سیکھنے کے لیے کہا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جنت میں پڑوسی ہونے کے لیے کیا کروں, یہ بھی فکر ہے. تڑپ جذبہ ہو. اللہ کے نبی دنیا گزر جائے گی, سب کو مرنا ہے, آخرت آپ کے مگر نہیں گزرے گی. بتائیے نا کیا کریں آخرت. درد ہو, دنیا کماؤ, اللہ آپ کو کروڑوں پتی بنائے, اللہ آپ کو لاکھوں پتی بنائے. حلال اللہ آپ کو اتنا اونچا پہنچائے. عروج ہو تمہیں ایسا نصیب دین و دنیا میں کہ آسمان بھی تمہاری بلندیوں پہ ناز کرے. اللہ اتنی بلندیاں دے تم کو, لیکن بلندی پہ جانے کے بعد اپنے آپ کو نہ بھولو. اللہ میں پال نے کہا نا, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارکوں میں گھومو, جھولوں میں جھولو, لیکن بندے مومن کی ایک بات رہے یاد, اللہ اس کے رسول کو نہ بھولو. جہاں اللہ اس کے رسول کو بھول گئے, تمام چیزیں صفر. کیا بتاؤ گے, کیا کہو گے اللہ کے سامنے. اللہ محنت کر کے کمایا تھا, بلڈنگیں تھی, نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملی تھی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان ایک موقع ہے, آفر والا موقع ہے. اپنے آپ کو ڈالو رمضان, 2-3 دن باقی رہ گئے, بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے کاٹ ڈالو. اور خاص کر لیلۃ جائزہ کے دن ہمارے نوجوان بچے اپنے گھر والیوں کو بٹھا کر شاپنگوں میں لگتے, کل عید ہے, کچھ نہیں لائے, سیویاں نہیں آئے, دودھ نہیں آئے, موزیات نہیں, یہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, چلو بیٹھو گاڑی پہ, تمہارے یہ بازار پورے بھرے رہے. میں کس لیے کہہ رہا ہوں بازار بھرے رہے. مدینہ بلڈنگ جو ہے نا, لاک ڈاؤن سے پہلے کا میں بتا رہا ہوں آپ کو ریشیو, چاند رات کا, صرف چاند رات کا مدینہ بلڈنگ کا کلیکشن چاند رات کا 500 کروڑ کا ہے.
صرف چادرہ، شہران سے لے کے مدینہ بلڈنگ تک شاداب ہوٹل 500 کروڑ کا ایک رات خریدنے والے ہمارے. لیلۃ الجائزہ اللہ آسمان دنیا پہ ہے. اللہ کر میرے بندوں روزہ تھے 29 روزے تھے، میں آ گیا دعا مانگو میں دینے کے لیے. ہم شاپنگوں میں، ہم دودھ میں، ہم سیویوں میں، ہم کپڑوں میں. اللہ نہیں چاہیے آپ کی رحمت، اللہ نہیں چاہیے آپ کی روزی، اللہ نہیں چاہیے آپ کی برکتیں. ہم تو اپنی زندگی میں مست ہیں. یہ کہتے رہے ہم بازاروں میں شاید نکاح کر لے، جو کرنا ہے آخر موت کا جھٹکا ہے. لیلۃ الجائزہ اپنے آپ کا 29 دن کا مغز ہے. جیسا مہینہ بھر انسان محنت کرنے کے بعد اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، مہینہ بھر کام کرنے کے بعد مزدور کو مزدوری ملتی ہے. مزدوری کا دن لیلۃ الجائزہ ہے. اس دن اپنے اللہ کو وقف کر دو، بیگم جو لینا ہے لے دو. ابھی اس وہ رات میں رہوں گا، کمرہ بند رہے گا بس. یا تم بھی بیٹھتے تو بیٹھ جاؤ، آج منائیں گے اللہ کو. آج ایک رات دے دو اللہ کو لیلۃ الجائزہ. نوجوانوں تم سے گزارش نہیں دے سکتے، آدھی رات دے دو. اکثر نوجوانوں کو ہم نے دیکھا صبح تک شاپنگوں میں ہے، فجر کے بعد سوئے ایک دو گھنٹے کے لیے، پھر اٹھے نماز کو بھاگ گئے. آنکھیں اتنی موٹی موٹی، سامنے والا دیکھ دو سمجھنا کتنا رویا کہ اللہ کے سامنے رات میں. مزاج نہ بناؤ، رو اللہ کے سامنے بیٹھ. لیلۃ الجائزہ اپنے آپ کا جائزہ اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دینے کے لیے ہے. کوئی مانگنے والا تم، اور ہم ہیں گاڑیاں لے کے بازاروں میں، ہمیں بھی بچوں کو لے کے بازاروں میں، ہمیں دوستوں کو لے کے بازاروں میں. اللہ کا دیا پہلے کے دور میں، ہمارے بچپن ہو، ہمارے بڑوں کا بچپن ہو، پہلے کے دور میں ایک ہی کپڑے میں پوروں کو کپڑے سل جاتے تھے. رمضان میں سل جاتے تھے. بار بار بازاروں میں جانا، اور وہ دور تھا کپڑے سلنے کا دور کو تھا. اب تو یہ دور بھی نہیں ہے، 1 گھنٹہ پہلے جاؤ کپڑے سل کے لاؤ، ریڈی میڈ مل رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے، پہلے کا دور تھا 3 جوڑے سال بھر چلتے تھے. آج اللہ کی رحمت اتنی اتری ہے بندوں کے اوپر کہ عافیت کے ساتھ اللہ ہر ہفتے میں نیا جوڑا پھرا رہا. اس کے بعد بھی نیا جوڑا، عید کا جوڑا، عید کا جوڑا. اپنے آپ کو ایک رات لیلۃ الجائزہ، روزے رکھی ہے، تراویح پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ذکر کر لیا، کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، ایک رات لیلۃ الجائزہ. تم سے ٹھوڑیاں پکڑتا ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ. دکانیں ہیں جلدی بند کر دو، اس دن کوئی گاہک نہیں آنے والا تمہارے پاس. دکانیں جلدی بند کرو. بول دو کہ لیلۃ الجائزہ کے دن آخری چاند رات کے دن دکان بند رہے گی ہماری. بول اعلان کر دو، رزق اللہ کی طرف سے. بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے کہ کچھ نہیں چاہیے، اللہ آج کے دن سے تو چاہیے، آج کی رات تو چاہیے. پھر بیٹھ کے بات کرو اللہ سے. چٹھی لکھ لو، یاد نہیں آتی تو اللہ سے بات یہ کرنا ہے، مجھے یہ بات کرنی ہے، مجھے لکھ لو. اگر بھولنے کی آتی ہو تو لکھ لو، پھر بات کرو اللہ سے. رات میں بیٹھ کے اللہ جی آپ ایسے ہیں، آپ نے یہ دیا، آپ نے وہ دیا، میں یہ کرتا رہا، میں وہ کرتا رہا. خوب باتیں کرو، اللہ بدلہ ضرور دے گا، اللہ عافیت کی زندگی دے گا. امت کے لیے خوب مانگو، حالات خاص کر اپنے ملک کے حالات کے لیے مانگو. بڑے بدترین سے بدترین حالات آنے والے ہیں، آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے. ان کا ایمان پختہ تھا. آج امت کے نوجوانوں کا ایمان ڈاواڈول. وہی دیکھ کے لگ رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے کہ امت کا ملاح، کشتی کا جو ملاح ہوتا ہے نا، وہی کعبہ ہوا ہے، اسی کا ایمان کمزور ہے. اس لیے اپنے آپ کو مستعد رکھو، اپنے ایمان میں پختگی تازگی نہ پیدا کرو، تاکہ اللہ ہماری مدد کے لیے آئے، اللہ نصرت بھیجے. نہیں ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے ملا نہیں، تیری رہبری کا سوال تیری رہبری کا ہے. ہم نے اگر رہبری صحیح کی اپنے بچوں کی، نسلوں کی، ہم نے اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے کے لوگوں، تو یاد رکھو اللہ حالات کو سنوار کے چھوڑے. اویئرنیس پیدا کرو، اویئرنیس کے حکومت آپ کے تعلق سے کیا چالیں چل رہی ہے، اس کے تعلق سے اویئر رہو، ہوش میں رہو. ہوتے ہوئے جو ہوتا، دیکھیں گے جو ہوتا.
یہ سوچ سوچ کے یہاں تک آئے, یہ حرکتیں کرتے کرتے یہاں تک آئے. نہ تعلیم میں ہم آگے, کوئی چیز میں آگے نہیں. صلاحیتیں پیدا کرو اور چیزوں کو دبا کے رکھنا سیکھو, جذب کرنا سیکھو, دلوں کو وسعت نصیب کرو. اللہ سے مانگو, اللہ میرے دل کو وسعت نصیب کرو, رازدار بنائے. ابو حذیفہ رازدار نبی تھے, اللہ کے نبی, کوئی اور رازدار نہیں تھے. حالانکہ صحابہ رازدار تھے پورے, لیکن ابو حذیفہ ایسے رازدار تھے کہ کوئی منافق کا جنازہ آتا, صحابہ دیکھتے اللہ کے نبی ہے نہیں, پھر دیکھتے حذیفہ ہے نہیں, تو سمجھ جاتے منافق کا جنازہ ہے. کہ منافقین کی لسٹ ابو حذیفہ کے پاس تھی. کہ ابو حذیفہ تو یہ رکھ تیرے پاس کہ منافق کون ہے میری امت میں. جذب کرنا سیکھو, صلاحیتیں پیدا کرو اور ایک امت بن کے رہنا سیکھو, اتحاد پیدا کرو. انہیں ایسا انہیں ویسا اور غیروں کے سامنے کبھی اپنے بھائیوں کی شکایت نہ کرو. لاکھ ہوں گے خراب, اپنے آپ میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو. غیروں کے سامنے ہم اپنے بھائیوں کی غلطیاں پیش کر کر ہم اپنی امت کو کھوکھلا کر رہے ہیں, اپنی قوم کو کھوکھلا کر رہے ہیں. کفار لا اعتبار دیکھتے نہیں آج حکومت کے اعتبار سے کون کس کے بعد جا کے مل گیا. مخالفت میں بولنے والے پھول کے ہاتھ بنا رہے ہیں آج. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امت کا مزاج, غیروں کا مزاج اتحاد پہ آ گیا. جو 360 بتوں کو ماننے والی قوم ہے آج وہ ایک ہو کے بیٹھی ہے. جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے. تو اپنے آپ کو مزاج بناؤ, کوشش کرو کہ بھائی بھائی مل کر اتحاد کے ساتھ رہیں, اختلافات کو دور کر دیں. خامیاں درمیان, چار برتن جہاں ہے وہاں آواز آتی. اپنے درمیان میں اختلافات کو اپنے درمیان میں رکھے, خیروں تک جانے نہ, کورٹ کچہری تک جانے نہ, پولیس تک جانے نہ دیں. پاؤں پکڑے رک جائے, معافی مانگنے. حالات بڑے خراب. آج آپ کو آپ سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ تیار ہیں. اگر میں آپ کی شورٹی دے دیا کہ آپ کی جان بخشی جائے گی تو آپ میر صادق بن رہے ہیں, میر جعفر بن رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنے ایمان کی جھلا, ایمان کی تقویت کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں. اللہ میرے ایمان میں طاقت, میرے ایمان میں قوت. اللہ کسی طوفان کے سامنے بھی چٹان کی طرح ٹھہر کے رہ جاؤ, اللہ اس طاقت نصیب فرما. اللہ میری نسلوں کے سامنے ڈٹ کے رہ جاؤ, اللہ تیری امت کی حفاظت کرو. اللہ ایسا ایمان نصیب کرو کہ کفر و باطل کو دیکھو تو چہرے پہ مسکراہٹ آئے, سوائے گھبراہٹ کے کوئی نہیں ہے. گھبراہٹ نہیں ہے, اللہ مسکراہٹ آئے. یہ مانگو اللہ سے, ایسی چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں. حضرت کا قول ہے نا, سامنے اگر لشکر جرار دیکھتے تو ان کے جملے کیسے تھے, آپ نہیں تاریخ پڑھے گے نا, ہم کو کچھ اور پڑھایا گیا. گھوڑے پہ سے اس انداز میں کودتے کہ انلتی سمتنی امی ہے ذرا, ارے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا. میری تلوار ناک توڑ کے کھوپڑیاں اکھاڑ دیے ہے کسی ماں نے جنا کہ محمد عربی کے اس دعوت سے کوئی للکار سکے. وہ قوت ایمانی, وہ جذب ایمانی اللہ نصیب کر ہمیں بھی بول کے دعا کرو. آج کھوکھلے بچے, پروٹین اور سپلیمنٹ کے بچے ہو گئے. اپنے آپ کو قوت نصیب کرو, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے. آج شب قدر میں یہ چیزیں لے کر جاؤ کہ اپنے آپ میں طاقت لانا ہے, ہر اعتبار سے طاقت لانا ہے, اتحاد میں آنا ہے. ان مرا میں کو کیا کرنا ہے نہیں, ان گیا میں کو کیا کرنا ہے نہیں. اختلافات بازو, مسلک بازو, اتحاد پہلے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. امت جب اختلاف پہ آئی مار کے چھوڑ دیا کرو. چلیے ایسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, تاریخ نبھاؤ نہ ہوا. آنکھ کھولا, اے فار ایپل, بی فار بوائے, ڈی فار ڈاگ پڑھے. تھوڑا پڑھے انجینئرنگ کر, تھوڑا پڑھے ڈاکٹری کر. انہیں ہاسپٹل کو گیا کمانے, انہیں کمپنی کو گیا انجینئر بن کے کمانے. تاریخ پڑھے گا, فرصت ملی کام.
کہ میں کون ہوں, میری صلاحیتیں کیا ہے, میرے اندر کتنی قوت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, ہو آیا معلوم ہی نہیں, معلوم ہی نہیں. اس کے علامہ اقبال نے کہا یہ تو وہ آباؤ تمہارے, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ میرے منتظر بندہ ہو. اب منت سلوا اترتا, اب فرشتے اترتے. میں دیکھ کر آیا ملکے جبل ملائکہ جہاں بدر کے میدان میں اللہ نے فرشتے اتارے تھے. ہاں بے ساختہ آشیواد ہو گئی کہ 313 کے لیے جو اللہ کے نبی کے آنسو تھے, ان کا جو جذبہ تھا, کیا قرآن کی آیت پڑھی تھی. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا, لڑنا ہے یا چلے جانا ہے, ہتھیار نہیں, لاٹھی نہیں, کچھ بھی نہیں, چپل بھی نہیں, گھوڑے نہیں, زیرہ نہیں, ڈھال نہیں, سامنے لشکر جبار ہے, لڑنا ہے چلے جانا ہے. مشورہ کیا جملہ تھا صحابہ اکرام کا, جذبہ ایمانی کا ثبوت کیا صحابہ اکرام نے. اللہ کے نبی جو کرنا ہے کر لیا, جو حکم آپ کا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو تانا نہیں دیں گے کبھی. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم نہیں کہیں گے اللہ کے نبی. موسیٰ کی قوم نے کہا تھا جیسے دریا نیل سامنے آیا قوم سے پکڑ کے بیٹھ گئی, موسیٰ مروا دیا نا, پیچھے فرعون, سامنے سمندر, کہا جانا جا تو لڑ, تو جانے تیرا خدا جانے, ہم تو نہیں لڑتے. کیا جملہ تھا صحابہ کا. اللہ کے نبی ہم ایسے جملے نہیں کہیں گے, ہم آپ جو کریں آگ میں کودنے کو کہیں کود جائیں گے, سمندر میں کود جائیں گے. اللہ کے نبی وہ ایمان مانگو اللہ سے, وہ جذبہ مانگو اللہ سے, کہ اس کے اوپر محنتیں کرو, محنتیں کرو, دعائیں بھی مانگتے رہو. اللہ حالات کو خراب نہ کر ہمارے ملک کے. امن کا گہوارہ ہے, اللہ امن کا چمن ہے. قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی, اللہ پھر قربانیاں تیرا ملک مانگ رہا ہے. اللہ ہمارے ملک میں عزت نصیب فرما, یہاں کی مٹی نصیب فرما, آخرت کی زندگی نصیب فرما. یہ مانگو. یہ وقت دعاؤں کے ساتھ ساتھ تدبیروں کا بھی ہے. تدبیر بھی کرے, ہوش سے کام لے, رازدار بنے, اپنے آپ محنتیں کرے, تیار رہے, آنے والے حالات کے لیے مستعد رہے. خالی بیٹھنے والوں کو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ نہیں چاہتی خود بدلے. نہیں چاہتی خود بدلنا, اللہ بولتا بس ایسے ہی رہو. تو لہذا اپنے آپ کو مستعد کرتے ہوئے اس رمضان میں یہ نیتیں کریں کہ اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول کرتے ہوئے ہمارے اندر ایمان کا جذبہ نصیب فرما دے, عافیت کی زندگی نصیب فرما دے, خیرت کی زندگی نصیب فرما دے, آنے والی نسلوں کو صحیح ڈھنگ میں تیرے راستے پہ ڈالنے کے لیے توفیق نصیب فرما دے. دعائیں کرو, انشاءاللہ کریں گے نا بھائی, انشاءاللہ قریب قریب ہو جائے انشاءاللہ.